نہ دیکھا مثل تیرا کوئی صورت میں، نہ سیرت میں ہزاروں انبیاء آئے، کروڑوں ہی بشر آئے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ ہے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بارے میں، سیرت کی روشنی۔ یہ ہمارا سلسلہ متعدد سوالات پر مشتمل ہوتا ہے۔ تو آج آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے اور اعلان نبوت سے جو پہلے کے احوال ہیں، اس پر چند سوالات کے جوابات پیش کیے جائیں گے۔ پہلا سوال بنتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک تعارف، تو آپ کے نبی، رسول، خدا کے حبیب، خدا کے پیغمبر کے اعتبار سے ہے، لیکن جب ہم سیرت طیبہ میں آپ کی ذات اقدس کو ان جو ہے وہ فضائل کے علاوہ دیکھتے ہیں، تو جو آپ کا ابتدائی تعارف ہمارے سامنے آتا ہے وہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ابتدائی تعارف ہے، جو آپ کا نسبی، قبائلی اور خاندانی جو آپ کا تعارف ہے، وہ یہ ہے کہ آپ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور قریش کی سب سے معزز شاخ بنی ہاشم میں آپ تشریف لائے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن ہی سے اپنی صداقت، اپنی امانت اور اپنی شرافت میں معروف تھے، اور اسی وجہ سے لوگ آپ کو صادق و امین کہتے تھے، سمجھتے تھے، اور صادق و امین سمجھنے کی بنیاد پر آپ کی بات کا یقین بھی کرتے تھے اور اپنی امانتیں بھی آپ کے پاس رکھواتے تھے۔ گویا اپنی ذات کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے علاقے میں مکہ مکرمہ میں معروف بھی تھے اور نیک نامی کے ساتھ معروف تھے۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو بالکل ابتدائی تعارف ہمارے سامنے آتا ہے آپ کی شخصیت کے اعتبار سے، وہ یہ ہے۔ اس کے بعد ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بچپن کی خصوصیات کیا ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے ایک ہمارا عقیدہ ہے، اگر اسے ذہن میں رکھیں تو یہاں پر بہت ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نبوت کا اعلان کرنے کے بعد اور نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے دونوں زمانوں میں معصوم ہوتے ہیں، اور معصوم ہونے کا معنی یہ ہے کہ ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتا، نہ کبیرہ نہ صغیرہ، اور اسی طرح ایسے تمام امور سے وہ پاک ہوتے ہیں، ایسے تمام برے اخلاق سے وہ پاک ہوتے ہیں کہ جو معاشرے کے اندر معیوب سمجھے جاتے ہیں، یعنی برے اخلاق سے مترکن پاک ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ ایسی عادات اور ایسی تمام حرکات سے وہ مبرہ ہوتے ہیں جو لوگوں کی نظر میں معیوب ہوں، اور اللہ تعالیٰ انہیں کمالات، اچھے اخلاق، اچھے کردار کے ساتھ متصف فرماتا ہے۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام اچھے اوصاف کے حامل ہوتے ہیں اور ہر عیب اور برائی سے پاک ہوتے ہیں، تو اس لیے بچپن ہی سے جو ان کا کردار اور جو ان کی زندگی سامنے آتی ہے وہ بڑی پاکیزہ، بڑی صاف ستھری اور بڑی عمدہ اور اعلیٰ ہوتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حیات طیبہ ہمارے سامنے ہے، اگر اس میں بچپن کے زمانے کی کچھ چیزوں کو دیکھیں تو وہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ ہمارے سامنے آتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات تو سب کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے بھی پہلے ہی دنیا سے تشریف لے گئے تھے، ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ ماجدہ ہے سیدتنا آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا انتقال بھی اس وقت ہو گیا جب نبی پاک علیہ السلام کی عمر مبارک 6 سال تھی۔ والدین جو سب سے قریبی رشتہ ہوتے ہیں، ان کے موجود نہ ہونے کی وجہ سے اور ان کے موجود نہ ہونے کی صورت میں بچے کے دل میں نرمی،
شفقت اور ہمدردی کے جذبات زیادہ پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ وہ خود اس پروسیجر سے گزرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت اور خاص طور پہ اس بات کی اظہار کے لیے کہ آپ کی ہر تربیت اور آپ کا ہر اخلاق اور آپ کا ہر کردار یہ اللہ کی طرف سے بطور خاص جو ہے وہ تائید اور اہتمام کے ساتھ تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین آپ کے بچپن ہی میں دنیا سے تشریف لے گئے، اسی تفصیل کے ساتھ جو میں نے بیان کیا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ میں عاجزی، صبر، خود انحصاری، شفقت اور ہمدردی یہ اسی عمر مبارک سے آپ کے ساتھ تھی۔ پھر اس کے ساتھ آپ کی جو سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں اسی سامنے آتا ہے کہ وہ زمانہ کہ جس وقت خانہ کعبہ میں 360 بت نصب کیے ہوئے تھے اور ہر گھر جو ہے وہ ایک قسم کا اپنے اندر بتوں کو رکھے ہوئے تھا کہ اکثریت جو ہے وہ شرک میں مبتلا تھی، ایسے حالات میں اور ایسے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر قسم کی جاہلیت کی آلائشوں سے پاک رہے۔ اس طرح کی بتوں کے قریب جانے سے، جاہلیت کے کسی بھی عمل سے، کسی بھی آلودگی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک رہے، اور آپ کبھی بھی اس طرح بتوں کے قریب نہیں گئے اور نہ ہی کسی ایسی جاہلیت کے عمل کے قریب گئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمیشہ اس سے محفوظ رکھا۔ پھر اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو صداقت اور جو آپ کی امانت ہے، یہ آپ کے شروع زمانے ہی سے لوگوں میں معروف رہی، حتیٰ کہ الصادق اور الامین آپ کا لقب ہوا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچپن ہی سے جو بکریوں کی نگہبانی فرمائی، آپ ان کو جنگل میں چرانے کے لیے لے جاتے تھے، آپ کے ساتھ دیگر جو ہے وہ بچے بھی ہوتے تھے، تو اس عمر ہی سے نبی پاک علیہ السلام کے مزاج میں ایک ہمدردی، شفقت، نگہبانی اور دوسروں کا خیال رکھنا یہ آپ کے مزاج کے اندر شامل تھا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگرچہ آپ کے والدین کریمین بچپن ہی سے آپ سے جو ہے وہ جدا ہو گئے، لیکن اس کے باوجود آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلایا، ہمیشہ خودداری کا اظہار فرمایا۔ آپ کے جد امجد حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرورش کی، پھر ابو طالب نے کی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہی کمانے کی عمر کو پہنچے تو آپ نے اسی وقت سے اپنی کمائی پر انحصار فرمایا، آپ نے جو ہے وہ اس کے بعد تجارت فرمانا شروع کی، اور اسی کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے۔ تو یہ آپ کے وہ عادات اور احوال ہیں جو بچپن اور جوانی کے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اچھا، یہیں پر جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین کا ذکر ہوا، تو آپ کے والدین کی شان کیسی تھی؟ یہ بات جو اہل نسب ہیں ان میں معروف ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے والد اور والدہ دونوں کے نسب کا تعلق عرب کے معزز خاندانوں میں سے تھا۔ آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو قبیلہ قریش اور بنو ہاشم میں سے ہیں، جیسا کہ واضح ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ بھی عرب کے جس قبیلے سے تعلق رکھتی تھیں، وہ قبیلہ اپنے زمانے کے معزز اور اپنے زمانے کے اعلیٰ خاندانوں میں شمار ہوتا تھا، اور یہ دونوں ہستیاں یعنی والدین کریمین، یہ دونوں ہستیاں ایسی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں توحید پر رکھا اور انہیں بھی زمانے جاہلیت کی ہر طرح کی آلائشوں سے محفوظ رکھا، شرک سے بھی محفوظ رکھا، اور اس کے علاوہ اس زمانے میں جو دیگر کردار کی آلودگیاں تھیں ان سے بھی دور رکھا۔ اور یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمائی کہ میرے پورے نسب کے اندر ہر جگہ نکاح ہے، نکاح کے علاوہ کوئی دوسرا معاملہ نہیں۔ اور جو شرک سے پاک ہونا ہے تو اہل سنت کا آج کے زمانے میں اس معاملے پر اتفاق ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین طیبین یہ دین فطرت پر تھے، یہ دین توحید پر تھے، اور دین ابراہیمی کی جو درست باتیں اس زمانے تک موجود تھیں یہ ان پر تھے۔ جو دین ابراہیمی میں تحریفات ہوئی ان سے پاک تھے،
اور دین فطرت پر تھے اور دین فطرت پر تھے۔ فطرت کے فطری طور پر جو اللہ تعالیٰ بندے کو ہدایت پہ رکھتا ہے وہ، اور فطرت وہ زمانہ کہ جس میں ایک عرصہ دراز تک اللہ تعالیٰ کے کوئی نبی تشریف نہیں لاتے، تو وہ علی فطرت من الرسل، تو وہ جو زمانہ فطرت ہے یہ وہ کہلاتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کو یہ شرف عطا فرمایا کہ آپ کے اعزاز کے لیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اعزاز کے لیے اور آپ کی خوشی کے لیے اللہ تعالیٰ نے والدین کریمین کو دوبارہ زندہ فرمایا اور وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے۔ یہ ہمارے اہل سنت کی کتابوں کے اندر یہ بھی تفصیل کے ساتھ مذکور ہے۔ تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین ہیں۔ اس میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کے بارے میں کتنے ہی واقعات ہیں کہ جہاں پر انہیں گناہ کی طرف دعوت دی گئی لیکن انہوں نے تقویٰ اور پارسائی کا راستہ اختیار کیا۔ اور حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ تھا کہ ان کے تو اشعار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہ یہ مستقبل میں دنیا میں اللہ کے عظیم پیغمبر کے طور پہ معروف ہوں گے، اور پھر انہیں جو بشارتیں عطا کی گئی آپ کے حمل مبارک کے زمانے میں، وہ سب روایات جو ہے وہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پر عظیم دلیل ہے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریم ہیں۔ اچھا، اس کے بعد پھر ایک اور امر جو اس اعلان نبوت سے پہلے کے زمانے کا ہے، وہ ہے اعلان نبوت سے پہلے ایک مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی۔ خانہ کعبہ کی جو دیواریں اور بنیادیں تھیں وہ کسی سیلاب کی وجہ سے جو ہے وہ کمزور ہو گئی، تو اس کی نئے سرے سے تعمیر کی گئی۔ تو وہاں پر ایک بڑا اہم اور بڑا جو ہے وہ منفرد واقعہ پیش آیا، اس کا جس کا تذکرہ کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم خانہ کعبہ کی بنیادوں کو دوبارہ، دیواروں کو دوبارہ کھڑا کریں گے اور اسے نئے سرے سے تعمیر کریں گے۔ تو یوں جو ہے خانہ کعبہ کو نئے سرے سے تعمیر کیا گیا، اس کی دیواروں کو کھڑا کیا گیا۔ اب معاملہ یہ آیا کہ حجر اسود جو خانہ کعبہ کی دیوار میں نصب ہوتا تھا، اب اسے دوبارہ نصب کرنا تھا، یعنی اسے دوبارہ اس کی جگہ پہ رکھنا تھا۔ تو اب اسے رکھے کون؟ کیونکہ پتھر ہے تو پتھر کو تو ایک دو بندے ہی اٹھا کے جب وہ رکھیں گے۔ تو اب یہ جو جنہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، جیسے قبیلہ قریش کے جن کے حوالے خانہ کعبہ کے امور تھے، تو اس کے تو سردار بہت سارے تھے۔ تو اب یہ بہت سارے سردار ہیں اور ان میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ خانہ کعبہ میں حجر اسود نصب کرنے کا شرف اسے حاصل ہو۔ تو اب آپس کے اندر ان میں اختلاف ہو گیا، اور یہ اختلاف اتنا بڑا کہ قریب تھا کہ اسی کے اوپر آپس میں لڑ پڑتے۔ تو پھر آپس میں جب اس موقع پر باتیں کرتے ہوئے بالآخر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جو شخص ابھی حرم شریف میں داخل ہوگا، سب سے پہلے ابھی جو شخص حرم شریف میں داخل ہوگا وہی حجر اسود کو خانہ کعبہ میں نصب کرے گا، وہاں پہ رکھے گا۔ تو اب ہوا کیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ شرف سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا گیا۔ آپ کی عمر مبارک ابھی 35 سال تھی، 35 ایئرز، اور اس وقت تک آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا۔ تو اب جیسے ہی سب سے پہلے حرم شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا داخلہ ہوا، تو جتنے لوگ وہاں پر موجود تھے سب بیک زبان کہنے لگے کہ صادق و امین آ گئے، صادق و امین آ گئے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنا، ایک تو یہ ہوا کہ انہوں نے یہ کہا کہ جو پہلے آئے گا وہی رکھے گا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہلے آئے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص جو ہے وہ اعزاز کے طور پہ تھا۔ دوسرا یہ ہوا کہ وہ تمام کے تمام لوگ اس بات پر متفق تھے کہ یہ اس کے اہل ہیں، یہ اپنی شرافت نسب اور عظمت کردار کی وجہ سے اور اپنے صادق و امین ہونے کے اعتبار سے یہ اس کے مستحق ہیں کہ واقعتاً ان کے ہاتھوں سے حجر اسود کو خانہ کعبہ میں رکھا جائے۔ تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور آپ نے یہ کیا کہ آپ نے ان سب کو اس شرف میں حصہ دار بنانے کے لیے یہ کیا کہ آپ نے ایک چادر بچھائی، حجر اسود کو اس پہ رکھا، اور تمام قبائل کے سرداروں سے کہا کہ اس چادر کے کونوں کو پکڑ کر اٹھائیں۔
تو اب سب نے جو ہے وہ حجر اسود کو اٹھایا کہ بہرحال وہ ایک بھاری پتھر تھا، سب نے اٹھایا، اور جب حجر اسود اپنی جگہ کے قریب پہنچا تو پھر وہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اس کی جگہ پہ رکھ دیا۔ تو جو اصل شرف اس کے رکھنے کا تھا وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہوا، لیکن باقی تمام کے تمام لوگ بھی اس پہ راضی ہو گئے کہ ہاں حجر اسود کو اٹھانے اور رکھنے کے اندر ہم نے بھی معاون کا کردار ادا کیا ہے، تو یوں سارے کے سارے اپنی جگہ راضی ہو گئے۔ اب یہ واقعہ کئی پہلو اپنے اندر رکھتا ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ واقعہ ہے نبی پاک علیہ السلام کی عمر مبارک کے 35 سال ہونے کے وقت کا، جس کے 5 سال کے بعد آپ نے اعلان نبوت فرمایا۔ تو اب اعلان نبوت سے 5 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا واقعہ لوگوں کے سامنے رونما فرمایا کہ جس میں سب لوگوں کی نظریں آپ کی طرف اٹھیں، آپ کو پہچانیں، آپ کے صادق و امین ہونے کی گواہی دیں، آپ کی معاملہ فہمی اور دانش مندی کو سلام کریں۔ تو یہ واقعہ اس تناظر کے اندر ہوا۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صادق و امین ہونا سب کی زبانوں پر ایک مرتبہ جاری ہو گیا، تاکہ بعد میں جب اعلان نبوت کا وقت آئے تو ایٹ لیسٹ یہ والا معاملہ اور یہ والا امر اور یہ واقعہ جو ہے وہ ان کی ذہنوں میں تازہ ہو سکے، اور وہ اس معاملے اس اعتبار سے سوچیں کہ جو اللہ کی طرف سے وحی کی خبر دینے والا ہے یہ وہی ہے جسے کچھ عرصہ پہلے اتنے بڑے معاملے کے اندر ہم صادق و امین کہتے آئے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ایک اور بات جو اس واقعے سے سامنے آتی ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاملہ فہمی۔ اب یہ معاملہ فہمی کا واقعہ، یہ صلح جوئی، معاملہ فہمی اور قیادت اور باہمی اتفاق کے اعتبار سے یہ ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ جو پیشوا ہے، جو لیڈر ہے، جو بڑا ہے اور جو سب کو ساتھ لے کر چلنے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو اس کے کردار میں ایک شے یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی شے کا جو کریڈٹ ہے، جو شرف ہے، وہ اس طرح سب کے اندر ڈیوائیڈ کر دیتا ہے کہ سارے اپنی اپنی جگہ پہ خوش ہوتے ہیں۔ تو اب یہ اعلان نبوت سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی کامل عقل اور کامل ذہانت عطا فرمائی۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ۔ اس کے بعد پھر ایک اور بڑا اہم واقعہ جو ہے وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح فرمانا حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح۔ اچھا، اب یہ نکاح کب ہوا اور اس کا واقعہ کیا ہوا، اور اس میں آج کے اگر ہم لوگوں کے لیے بھی سبق دیکھنا چاہیں، آج کے مسلمانوں کے لیے بھی سبق دیکھنا چاہیں، تو اس میں بہت سارے پہلو ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلا نکاح ہے یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا، جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال 25 اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک مشہور قول کے مطابق 40 سال تھی۔ اور اس میں بھی جو بنیاد بنی وہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سامان تجارت لے کر آپ ملک شام جاتے تھے اور آپ اس سے تجارت فرماتے تھے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک علیہ السلام کی جو تجارت میں آپ کی شرافت، آپ کی امانت، آپ کی صداقت اور آپ کے اس میں نہایت عمدہ انداز سے کاروبار کرنے کے معاملات کو دیکھا اور اپنے لوگوں سے سنا، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے یہ طلب ہوئی کہ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ان کا نکاح، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار مبارک، آپ کا حسن عمل، آپ کی تجارت کے اندر عمدگی اور امانت و دیانت یہ اس قدر اعلیٰ تھی کہ نبی پاک علیہ السلام تو ظاہری مال کے اعتبار سے اتنے غنی نہیں تھے، قلب کے اعتبار سے دائماً غنی اور مستغنی، لیکن ظاہری مال کے اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غنی نہیں تھے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک تاجر، تجارت کرنے والی خاتون، ایک مالدار اور ایک صاحب غنا تھی۔ لیکن آقا کریم علیہ السلام کے کردار نے اور آپ کے پورے اس عمل نے انہیں اتنا متاثر کیا کہ ان کی طرف سے مطالبہ ہوا نبی پاک علیہ السلام سے نکاح کا،
اور اس کے بعد پھر یہ نکاح ہوا، ابو طالب نے خطبہ پڑھا اور یوں جو ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں آئیں۔ اب یہ جو واقعہ ہے یہ بذات خود اپنے اندر کتنی چیزیں رکھتا ہے کہ اگر تھوڑا سا غور کرے تو بڑا واضح ہو جائے گا کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نکاح کیا، اس نکاح کی بنیاد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار پر، اور یہی ہمارے لیے ایک سیکھنے کی چیز ہوتی ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو نکاح کی بنیاد یا تو شہرت اور یا مال کو رکھ دیا گیا ہے، اور زیادہ تر لوگ جو ہے وہ اسی کو دیکھتے ہیں اور دینداری کو اور کردار کو اور اچھے اخلاق کو پیش نظر نہیں رکھتے، وہ بعد میں پچھتاتے۔ تو لہذا پہلا سبق تو یہی ہے کہ نکاح کے اہم معاملے میں سب سے جو مقدم چیز ہوتی ہے وہ کردار اور اس کا اخلاق اور اس کا حسن عمل ہوتا ہے، خواہ وہ لڑکی کی طرف سے دیکھا جائے یا وہ لڑکے کی طرف سے دیکھا جائے، دونوں اعتبار سے یہی بات کو دیکھنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمر مبارک کا یہ فرق موجود تھا، لیکن اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قدر بہترین انداز میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ سلوک فرمایا، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رشتے کے معاملے میں اگرچہ عمر کا لحاظ کیا جاتا ہے، لیکن یہ سب سے بنیادی یا بہت ضروری چیز نہیں، بلکہ اصل چیز اس کے اندر سمجھ بوجھ اور اخلاق اور ساتھ لے کے چلنے کی صلاحیت ہوتی ہے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لے کر چلے۔ پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کا حسن سلوک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ فرمایا، سبحان اللہ، وہ کیسا تھا کہ یہ بات تو واضح ہے کہ بیوی سے زیادہ شوہر کو جاننے والا شاید ہی کوئی دوسرا فرد ہو، کیونکہ سب سے زیادہ وقت، سب سے زیادہ گفتگو اور زندگی کا سب سے زیادہ حصہ، اور خاص طور پہ جو ہے وہ ایک یوں کہہ لے کہ جس قدر اتصال اور قرب بیوی اور شوہر کے درمیان ہوتا ہے وہ کہیں اور نہیں ہوتا۔ اب اس پورے کے پورے اب اس جو ہے وہ جو ایک بیک گراؤنڈ ہے اس کو سامنے رکھ کے دیکھیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا خیال تھا اور کیا رائے تھی۔ تو اعلان نبوت کے بعد جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجہ کے پاس آئے تھے اور آ کر فرمایا تھا کہ میرے ساتھ ایسا واقعہ ہوا کہ جس کی وجہ سے میرے اوپر رعب کی کیفیت طاری ہے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک اعلیٰ وصف کو بیان فرمایا کہ آپ کے ساتھ کوئی برا معاملہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کے اندر یہ خوبی ہے، آپ میں یہ کمال ہے، آپ بیواؤں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں، آپ یتیموں کے ساتھ اس طرح پیش آتے ہیں، آپ محتاجوں اور ناداروں کی اس طرح دستگیری کرتے ہیں، آپ مہمان نوازی ایسی فرماتے ہیں۔ یعنی آپ کے اس پورے کردار کی گواہی، یعنی 25 سال کی عمر میں نکاح ہوا ہے، 40 سال میں اعلان نبوت فرمایا، 15 سال کا یہ ڈیوریشن، اور اس 15 سال کے پورے عرصے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہی دے رہی۔ تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن سلوک دوسروں کے ساتھ اور اپنے گھر میں تھا کہ جس میں آپ کی زوجہ بھی آپ کے حق میں اس طرح گواہی دے رہے۔ اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کتنا خیال کرتے تھے کہ احادیث طیبہ میں موجود ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کے جو آپ کی سہیلیاں تھیں، جو آپ کی رشتہ دار خواتین تھیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کو تحائف بھیجا کرتے تھے۔ یعنی اس تعلق کا خیال کرنا بعد از وصال بھی یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کشادہ دلی، عالی ظرفی اور بلند حوصلگی اور حسن عمل کا ایک خوبصورت شاہکار۔ تو یہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نکاح کا معاملہ ہے یہ اس کے متعلقات۔ اچھا، پھر ایک اور چیز ہے کہ عرب معاشرے کو اگر دیکھیں تو عرب معاشرے کے بارے میں چند ایک خوبیاں تو بیان کی جاتی ہیں، مہمان نوازی ہے، جیسے سخاوت ہے، لیکن جو اوورال اس کا ایک پورا جو اس کی پکچر سامنے آتی ہے وہ کوئی پازیٹیو نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کے کردار، ایک تو جاہلیت کہ عرصہ دراز تک کسی نبی کا تشریف لانا نہ ہوا،
پھر وہاں پر کوئی باقاعدہ حکومت نہیں تھی کہ جہاں جس کی وجہ سے کوئی تعلیم اور تربیت کا کوئی باقاعدہ نظام ہو. ایک قبائلی سسٹم تھا اور اس کے اندر ہر قبیلے والا اپنے حساب سے چل رہا تھا، اور پھر قبائلی لوگوں کے اندر ایک قسم کا جو ان کے اندر آپس میں ایک مقابلے بازی کی فضا ہوتی ہے تو وہ بھی ویسی کی ویسی موجود تھی. پھر اس کے ساتھ جو غلامی ہے، شراب نوشی ہے اور جو جوا بازی ہے، تو یہ سب چیزیں ان کے اندر موجود تھیں. اب ایسے معاشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیسا رہا؟ یہاں جو طرز عمل آپ کا ہے وہ ہے کہ جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کیسے ہی خراب ماحول میں انسان ہو، لیکن اگر وہ اپنی پاکیزہ کردار کو برقرار رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے. اور اس کی ایک آئیڈیل مثال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پورے ماحول میں کہ جہاں پر بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے کا معاملہ بھی ہے، جہاں پر چھوٹوں پر ظلم کرنے کا معاملہ بھی ہے، جہاں پر غلاموں کے ساتھ زیادتی کرنے کے معاملات بھی ہیں، جہاں پر تفاخر، تکبر، انانیت، بڑا پن اور ایک آپس کے اندر تعصبات کی ایک پوری دنیا آباد ہے، اس پورے ماحول میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے کسی برائی کو کبھی مس تک نہ فرمایا. کہاں کی بت پرستی، کہاں کی شراب نوشی، کہاں کی جو ہے وہ قمار بازی، جوا بازی، کہاں کے دیگر معاملات، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو ان سب سے پاک رکھا. جو آپ کی انفرادی زندگی تھی، جو آپ کی ذاتی زندگی تھی، وہ ان تمام چیزوں سے منزہ اور مطہر رہی. پھر اس کے ساتھ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا جو اخلاقی آپ کا جو ایک رول ماڈل ہے، وہ اس پورے زمانے کے اعتبار سے سچائی پر، امانت داری پر، رحم دلی پر، شفقت پر، محبت پر اور چھوٹوں سے حسن سلوک پر، بڑوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنے پر، اہل خانہ کے ساتھ حسن سلوک پر، اپنے ساتھ کاروبار کرنے والوں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنے پر مبنی ہے، اور اسی وجہ سے وہ الصادق الامین کا لقب آپ کو دیا گیا. پھر اسی حیات طیبہ کے اندر جو ایک اور پہلو سامنے آتا ہے وہ ہے حقوق العباد، یعنی بندوں کے حقوق کا خیال رکھنا. اور اس میں وہی جو ابھی میں نے روایت بیان کی تھی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں کیا بیان کیا تھا کہ آپ مہمان نوازی کرنے والے ہیں، آپ محتاجوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، آپ غریب و ناداروں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ بیواؤں کے لیے کوشش کرنے والے ہیں، اور آپ دوسروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں. یہ پورے کا پورا جو آپ کا جو طرز عمل ہے یہ کیا ہے کہ اس زمانے میں کسی بندے کے اندر کوئی خوبی ہے، کسی میں کوئی خوبی ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس زمانے میں بھی جامع الصفات تھے، جامع الکمالات. یہ تمام کی تمام خوبیاں آپ کے اندر جمع تھیں. پھر اس کے ساتھ ایک اور بڑی خوبصورت چیز کہ اعلان نبوت سے پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غار حرا میں خلوت میں جا کر آپ تنہائی کے اندر اللہ کی معرفت پر غور کرتے تھے. اب یہ کیسا معاملہ ہے کہ وہ زمانہ کہ جس میں اللہ کا نام لینے والے شاذ و نادر چند افراد تھے جو دین توحید پر تھے، چند افراد، ورنہ تو وہی بت پرستی اور اس کے علاوہ ایک پوری جو ہے وہ برائیوں کی پوری دنیا آباد تھی. لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس زمانے میں بھی آپ نے خلوت کو اختیار کرنا شروع کیا، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کی عظمتوں اور قدرتوں کے مظاہر کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غور فرماتے تھے. اچھا، پھر خود یہ جو واقعہ ہے کہ اعلان نبوت سے جو متصل زمانے کا واقعہ ہے، خود اسی کے اوپر ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلان نبوت سے پہلے جو خلوت اختیار فرمائی تو اس کی صورت کیا تھی، اس کا طریقہ کیا تھا، اور اس میں آپ کن امور پر غور فرماتے تھے اور اس کے مقاصد کیا تھے. تو علماء کرام نے اس پر اپنے اجتہاد سے کچھ چیزوں کو بیان فرمایا ہے. روایات سے یہ تو ثابت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلان نبوت سے پہلے آپ کو خلوت محبوب ہو گئی، یعنی تنہائی میں رہنے کی محبت آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈال دی گئی. یہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے خود بیان فرمایا. اچھا، پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے، اور جانے کی صورت یہ ہوتی تھی کہ کھانا جو ہے وہ اپنے ساتھ لے جاتے، اور وہ کھانا کہ جو جلدی خراب ہونے والا نہیں، وہ کھانا اپنے ساتھ لے جاتے، اور کئی دن تک آپ اس غار میں خلوت میں رہتے، تنہا رہتے. اب
اگر جس نے آج بھی غار حرا دیکھا ہے وہ جانتا ہے کہ غار حرا کیسی بلندی پر ہے، کتنی بلندی پر ہے کہ اگر کوئی شخص وہاں پر غار میں چلا جائے تو نیچے سے کسی آواز کا آنا یا کسی بھی شے کا خلل انداز ہونا اس کا امکان بھی نہیں بنتا۔ اب ایسی تنہائی میں اور ایسی خلوت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا کے تشریف فرما ہوتے تھے، تو یہ سوائے اس کی اور کوئی صورت نہ تھی کہ یہ اللہ کی طرف سے نزول وحی سے پہلے، فرشتے کے اترنے سے پہلے، جبرائیل کی ملاقات سے پہلے اور خدا کے کلام کے نازل ہونے سے پہلے کہ وہ کلام کے جو پہاڑوں پہ نازل ہو تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، تو ایسے عظیم کلام کے نزول سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کو خلوت میں یوں جو ہے وہ بیٹھنا محبوب کر دیا، تاکہ اس خلوت میں جو انوار الہیہ ہیں وہ آپ کے قلب اطہر پہ اترے، آپ کا دل مضبوط ہو اور اس میں نورانیت اور روحانیت میں اضافہ ہو، اور پھر آہستہ آہستہ طبیعت جب اس عالم کے ساتھ، عالم بالا کے ساتھ مزید مانوس ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی اترے۔ تو یوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خلوت میں تشریف لے جاتے اور کئی دن تک وہاں پر آپ رہتے، اور اس میں علماء کرام نے جو نبی پاک علیہ السلام کا عمل بیان کیا ہے وہ مراقبہ ہی بیان فرمایا، اور مراقبہ وہی ہے کہ فیض الہی کا انتظار کرنا، یعنی اللہ کی طرف سے انوار کا اور اللہ کی طرف سے برکتوں کا جو ہے وہ انتظار کرنا اور تفکر کرنا، جو اللہ تعالیٰ نے یہ وسیع کائنات بنائی اور جو اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا اظہار ہے اس میں جو ہے وہ غور و فکر کرنا۔ پھر بعد نے اس کے ساتھ یہ بھی بیان کیا ہے کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے بھی اپنی قوم کے اندر اپنے لوگوں میں پائی جانے والی برائیوں، معاشرتی خرابیوں اور توحید کے منافی امور کے حوالے سے متفکر ہوتے تھے کہ یہ لوگ کس باطل کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، تو نبی پاک علیہ السلام کی تنہائیوں میں ان امور پر غور و فکر کرنا بھی تھا، جسے اللہ تعالیٰ نے اعلان وحی کے نزول کے ساتھ جس کی تائید فرما کے آپ کے سامنے تمام کے تمام امور کے بارے میں بہترین قسم کی ہدایات نازل فرما۔ تو یہ اعلان نبوت سے پہلے کی وہ خلوت ہے، وہ تنہائی ہے جو روحانی پاکیزگی میں اضافے، جو قلبی سکون میں اضافے، جو اللہ کے قرب میں اضافے کا ذریعہ بنتی تھی۔ تو یہ اس سے پہلے کا زمانہ۔ اچھا، اب اسی کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ایک عمل مبارک جو آپ کی تجارت کے حوالے سے ہے، جس میں ہمارے لیے سیکھنے کی بہت ساری چیزیں ہیں، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تجارت کا سفر شروع فرمایا یہ تو بہت پہلے سے کر دیا تھا، یعنی آپ کا نکاح مبارک جیسے 25 سال کی عمر میں ہوا تو اس سے پہلے آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لے کے ملک شام جانا اور تجارت فرمانا یہ آپ نے شروع کر دیا تھا۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تجارت ہے وہ کیسی تھی، تو اس کے بارے میں جو روایات، یعنی وہ لوگ کہ جنہوں نے آپ کے ساتھ تجارت کا کوئی بھی معاملہ کیا، یا تو آپ کے ساتھ تجارتی سفر کیا یا آپ کے ساتھ تجارت کا کوئی معاملہ کیا ہے، ان لوگوں کا جو بیان ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجارت میں سب سے نمایاں پہلو سچائی اور امانت داری کا تھا، جو کاروبار کی کامیابی کے بنیادی ترین عناصر میں سے ہے کہ ایک سچ بولا جائے اور دوسرا امانت داری کے ساتھ سارا معاملہ کیا جائے، کہیں بھی خیانت اور کہیں بھی بددیانتی کا شائبہ وہاں پر نہیں آنا چاہیے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی یہ صداقت اور یہ امانت یہ آپ کی پوری زندگی کا حصہ تھی، اور اسی میں یہ تجارت آتی ہے تو اس تجارت کا بھی یہ حصہ بنتی۔ پھر دوسری بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن اخلاق۔ آپ سے تجارت کرنے والوں کا یہ کہنا ہے باقاعدہ روایتوں کے اندر کہ نبی پاک علیہ السلام نے تجارت میں کبھی کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں کیا تھا۔ ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا، یہ اس سے پہلے کے واقعات کہ نبی پاک علیہ السلام نے کبھی کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں کیا تھا، صلح جوئی کے ساتھ اور صلح پسندی کے ساتھ اور حسن اخلاق کے ساتھ ہی آپ نے معاملات کو نمٹایا۔ پھر اس کے ساتھ ایک اور واقعہ جو آپ کی تجارت کے حوالے سے جو بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام وعدے کے نہایت پابند تھے۔ آپ نے جس سے وعدہ فرما لیا اس وعدے کو آپ نے پورا فرمایا، اگرچہ آپ کو اس وعدے کی تکمیل میں مشقت اٹھانی پڑی، لیکن
صادق الوعد ہونا یعنی وعدے کا سچا ہونا، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مزاج میں، عادت میں اور کردار میں شامل تھا۔ پھر اس کے ساتھ جو سامان تجارت کی شفافیت ہے کہ کسی بھی قسم کی اس میں کوئی خیانت، کوئی ملاوٹ، کوئی دھوکہ دہی، کوئی غلط بیانی اور کسی قسم کی ایسی چیز نہ ہو کہ جسے کسی بھی اعتبار سے منفی اور ناپسندیدہ سمجھا جاتا۔ اور یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تجارت کے کون سے احوال ہیں کہ اعلان نبوت فرمایا نہیں، اور پہلے سے جو تجارت کے بہتر سے بہترین طریقے ہو سکتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہی کو اپنایا۔ اب اگر ہم سیرت طیبہ کے اسی زمانے کو لے کر اگر ہم چلتے ہیں تو ہمارے سامنے جو تجارت کے چند عمدہ اصول آتے ہیں، ان میں سے پہلا آتا ہے سچائی، کہ تجارت کی بنیاد سچ پر ہونی چاہیے۔ اسی لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تاجروں کے حوالے سے بطور خاص سچ پر زور دیا، اور جو برے تاجر ہیں ان کے بارے میں یہ فرمایا کہ برے انجام والے برے تاجر ہیں۔ یعنی حدیث میں یہ الفاظ یہ نہیں ہے، لیکن اس کا خلاصہ یہ، اور جو سچا تاجر ہے تو فرمایا نبیوں کے ساتھ ہوگا، جو سچا تاجر ہے وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ تو اسلامی تجارت کی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق اگر تجارت کی ہم بات کریں تو اس کا پہلا اصول ہے وہ سچ بولنا۔ دوسرا اصول ہے امانت داری، کہ اب اس کے اندر کسی قسم کی کوئی خیانت نہ ہو۔ تیسرا اس کے اندر اصول آتا ہے وعدے کی پابندی، کہ جو وعدہ کیا اسے پورا کیا جائے۔ اب وہ وعدہ وقت کے اعتبار سے ہے، وہ وعدہ شے کے اعتبار سے ہے، وہ وعدہ اس کی قیمت کے اعتبار سے ہے، وہ وعدہ کسی اور امر کے اعتبار سے ہے، جہاں پر بھی کوئی ایسا وعدہ ہے کہ جو شریعت کی روح سے ممنوعات میں نہیں آتا، اس وعدے کی پابندی کرنا اور اسے پورا کرنا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور ہمارے دین کی تعلیم۔ تیسرے نمبر پہ ہے حسن اخلاق۔ اب حسن اخلاق آج کے زمانے میں اسے تجارت کا ایک لازمی جزو سمجھا جاتا ہے، کہ دنیا بھر میں جہاں اچھا تاجر ہوگا تو اس کے تجارتی اخلاقیات بھی ہوں گی، لیکن وہ یوں نہ ہو کہ وہ صرف تجارتی اخلاقیات ہو، کہ تجارت سے ہٹ کے جو بد اخلاق ہے تجارت کے اندر با اخلاق ہے، یوں نہیں۔ اخلاق کے اندر اس طرح کی جو تقسیم ہے یہ ایک نیگیٹو چیز ہے۔ اخلاق ایسا کہ ویسے بھی با اخلاق اور تجارت میں بھی با اخلاق۔ تو ہمارے یہاں جیسے وہ دیکھنے میں آتا ہے نا کہ تجارت بھی کسی سے کرتے ہیں تو اس کا آگے سے منہ بگڑا ہی ہوتا ہے، تو یہ والا معاملہ نہیں۔ تجارت اگرچہ مال کا لین دین ہے، کہ بندہ مفت میں نہ کسی کو دے رہا ہے نہ اس سے پیسے لے رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ بھی اخلاق اور حسن اخلاق جڑا ہوا ہے۔ تو حسن اخلاق جو ہے وہ خود تجارت کے اندر بھی ہونا چاہیے۔ پھر ہے معیار اور شفافیت، کہ جو معیار جیسا بیان کیا ویسے اس کے مطابق ہو، اور اس میں کسی قسم کی بھی جو ہے وہ ملاوٹ اور دھوکہ دہی والا معاملہ نہ ہو۔ پھر اس کے ساتھ ہے حلال کمائی، کہ یہ کمائی جو ہے یہ حلال صورت میں ہو، اور اس میں آمدنی کے اندر کوئی ناجائز ایلیمنٹ جو ہے وہ شامل نہ ہو۔ اور اس کے ساتھ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہمارے سامنے آتا ہے وہ ہے ایک قناعت، اور دوسرا اللہ کی بارگاہ میں شکر گزاری۔ قناعت یہ ہے کہ بے حد کی ہوس اور حرص نہ ہو، اور یہ نہ ہو کہ لمٹ لیس جو ہے وہ کمانا ہے اور اس کمائی کے اندر زندگی کے جملہ امور کو فراموش کر دینا، نہیں، قناعت کے ساتھ۔ اور دوسرا اس کے ساتھ ہے شکر گزاری کا پہلو، کہ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اللہ کے فضل سے ہیں، یہ رزق خدا کا فضل ہے، یہ تجارت کی کامیابی یہ اللہ کی دین ہے، یہ مال میں اضافہ، حلال مال میں اضافہ یہ خدا کی کرم نوازی ہے۔ تو جس مولا کی مہربانی اور فضل اور کرم اور رحمت کے ساتھ یہ مال ہمیں مل رہا ہے تو اس کی بارگاہ میں شکر گزاری بھی کی جائے، اس کا شکر بھی ادا کیا جائے۔ تو یہ سیرت طیبہ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملات ہیں۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ ایک اور بڑی خوبصورت اسی کے ساتھ چیز جڑی ہوئی ہے، وہ ہے صبر۔ ضروری نہیں ہوتا کہ بندہ کاروبار کرے اور ہمیشہ اس کے جو ایکسپیکٹڈ پروفٹ ہے وہی اس کو ملے، کبھی فائدہ ہو جاتا ہے، کبھی نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ اب اگر فائدہ ہے تو شکر ہے، اور اگر نقصان ہے تو صبر ہے، اور صبر کے ساتھ استقامت ہے، مزید محنت کرنا ہے۔ لیس للانسان الا ما سعی، بندے کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ تو انسان کوشش کرے اور ڈھنگ سے کوشش کرے اور اچھے طریقے سے کوشش کرے، اور پھر استقامت کے ساتھ کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ اسے اچھا صلہ عطا فرماتا ہے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی
وہ سیرت مبارکہ جو اعلان نبوت سے پہلے کی ہے، اس کے چند پہلو اور اس سے حاصل ہونے والے چند دروس ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ دیکھا مثل تیرا کوئی صورت میں، نہ سیرت میں ہزاروں انبیاء آئے، کروڑوں ہی بشر آئے۔